والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام على يا رسول الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحبه يا خاتم النبيين. انتہائی واجب الکرام حضرات، سامعین مکرم، آج کی یہ بابرکت محفل پاک ہمارے بزرگ مصری سلطان صاحب مرحوم ان کے گھر پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ اس محفل کے فیوز و برکات سے مصری سلطان مرحوم صاحب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ان کے بیٹے مستری غلام مصطفیٰ، غلام مرتضیٰ، حافظ شاہد، اللہ ان کے کاروبار میں، عزت میں، جان میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ آج موسم کی خرابی کی وجہ سے اخبار کی وہ حاضری نہیں ہے جو ہماری روزانہ محفل پر ہوتی ہے، برکیف روزانہ کی بنیاد پر چند باتیں میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ آج بھی اس حوالے سے کچھ وقت میں آپ کا دوں گا۔ سب سے پہلے جو قرآن کی میں نے آیت پڑھی ہے نا، بڑی مشہور ہے مقدس ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ مختلف ادیان میں جس کو اللہ نے پسند فرمایا وہ دین اسلام ہے، اور اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ میں اپنی بات اس انداز سے شروع کرتا ہوں کہ دین کے ساتھ شروع سے ہی غریب لوگ زیادہ رہے ہیں۔ غریب لوگوں نے دین کا ساتھ دیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنا مال دیا، اپنا وقت دیا، اپنا گھر بار چھوڑا۔ یہ زیادہ تر جو لوگ تھے وہ غریب لوگ تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا دین پر کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا تو مسلمان ہماری لحاظ سے بڑے مضبوط ہو گئے تھے، بڑی طاقت بن چکے تھے مسلمان۔ پھر ایک اور وقت آیا کہ مسلمانوں کے پاس مال بھی بڑا تھا، افرادی قوت بھی بہت زیادہ ہوئی، لیکن مسلمان رہ گئے، اسلام نکل گیا۔ اور یہ جو دور تھا یہ بنو امیہ کا دور تھا۔ پھر بنو عباس کا دور آیا، اس میں بھی مال و دولت کی بڑی کثرت رہی، افرادی قوت بھی بڑی رہی، لیکن اسلام نہ ہونے کے بعد علاقے بہت زیادہ آ گئے، بڑی سلطنت اسلامی ریاست بن گئی، بہت بڑی زمین مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، لیکن اسلامی قوانین اور اسلام کے اصول اور قواعد و ضوابط کو یکسر مسترد کر دیا گیا، اور بادشاہت کا دور رہا، اور بادشاہ بن کر اپنی اپنی مرضی لوگ کرتے رہے، نام اسلام کا اور اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے رہے، لیکن انہوں نے اسلام کو نہ اپنے اوپر وارد کیا، نہ اسلام کو صحیح معنوں میں نافذ العمل کیا۔ پھر وقت گزرتا گیا تو یہ سلطنتیں ٹوٹ گئیں، اور جو اسلامک اسٹیٹ تھی یہ مختلف ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گئی، اور ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہونے کے بعد چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئیں،
اور اسلام جو ایک عالمگیر تحریک تھی جو اسلام کی اور مسلمانوں کی، اس کو تقسیم کر دیا گیا، اور پھر مال و دولت جو تھی وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے قبضے میں آ گئی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے قبضے کے اندر آنے کے بعد مسلمانوں کو پھر محکوم کر دیا گیا، اور اس دور کے اندر پھر مسلمان معاشی لحاظ سے بڑے کمزور ہو گئے، اور وہ کمزوری پھر دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گئی۔ آپ اگر توجہ کریں گے تو میں انشاءاللہ وہ چند ضروری باتیں میں آپ کے سامنے کروں گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر محفل کا اختتام کریں گے۔ یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ روزمرہ نہیں سنتے۔ ہمارا کچھ مزاج بن گیا ہے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں یا کسی محفل کے اندر جائیں تو مولوی صاحب بھی ایک خاص چیز ہمیں بتاتے ہیں، اور ہمارا بھی ذہن ہوتا ہے بس یہ آج یہ بتائیں گے، بس وہ کوئی بھی فضیلت والی چیز کو بیان کر دیتے ہیں، ہم اس پر خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے بات، لیکن جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کو اس انداز میں دیکھیے کہ سب سے پہلے جس چیز کا حضور نے بندوبست کیا ہے وہ کیا ہے معاشی لحاظ سے لوگوں کو مستحکم کیا ہے۔ مدینہ شریف کے اندر جا کر حضور نے سب سے پہلے جس چیز کو مستحکم کیا وہ لوگوں کے رزق کا بندوبست کیا ہے۔ جب لوگ مالی لحاظ سے اور اقتصادی لحاظ سے مکمل ہو جائیں گے نا تو پھر وہ نماز بھی پڑھیں گے، پھر وہ روزہ بھی رکھیں گے، اور پھر وہ اسلامی کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیں گے۔ جب آدمی مالی طور پر کمزور ہونا اور اس کے اندر معاشی پریشانیاں ہوں، اس کے کچن کی پرابلمز اتنی زیادہ ہوں، نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ کسی ملکی کام کے اندر مذہبی کام کے اندر حصہ لے سکتا ہے۔ وہ اپنی پریشانی کے اندر بیچارہ صبح سے شام تک جھگڑا ہوتا ہے، میں کس طرح اپنے آج شام کو ہانڈی کیسے پکاؤں گا، کل صبح کا ناشتہ کیسے ہوگا۔ اس پریشانی کے اندر وہ بیچارہ اتنا جھگڑا ہوتا ہے کہ اس کا جو دماغ ذہن ہوتا ہے وہ اس سوچ میں لگا رہتا ہے کہ میں نے اب روٹی کہاں سے پوری کرنی ہے، اور اسی سوچ کی وجہ سے وہ نہ کھل کر عبادت کر سکتا ہے، نہ وہ کسی مذہبی معاملات میں شرکت کر سکتا ہے، نہ ملکی اور قومی نظم و ضبط کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ دور آیا نا کہ یہودیوں نے معاشیت پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو ٹیکس پے بنا دیا، اب اللہ کا ارشاد کیا ہے، فرمایا کہ یہ جو زمین ہے یہ ساری اللہ نے مومنین کے لیے بنائی ہے۔ جتنی زمین ہے اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ مومنین کے لیے بنائی۔ فرمایا اس پہ مومن کے علاوہ کوئی رہ سکتا نہیں، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اب اس پر مشتکلین جو تھے، جو متشدد لوگ تھے اسلام کے خلاف، انہوں نے کہا دیکھیں قرآن تشدد کی دعوت دیتا ہے اور تشدد پر ابھارتا ہے، یہ کسی اور کو زمین پر رہنے کی اجازت نہیں۔ اب اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اس روئے زمین پر الوہیت کو ماننے والا، اللہ کو ماننے والا اور دین اسلام کے ماننے والا رہے گا، اور اگر کوئی دوسرا رہے گا تو وہ اس کے تابع رہے گا۔ کس کے تابع رہے گا؟ مسلمان کے تابع رہے گا، جزیہ دے گا، ٹیکس دے گا۔ اسے اس زمین پر آزاد رہنے کا حق نہیں، اس لیے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ نے اس زمین کو مومنین کے نام کر دیا۔ یہ قانون کس کا تھا؟ اللہ کا۔ اب ہوا کیا، اس کا الٹ ہو گیا نا کہ ہم ٹیکس دے کر ان طاقتوں کو رہنا شروع ہوئے، وہ حاکم بن گئے اور ہم محکوم بن گئے، اور معاشی لحاظ سے انہوں نے ہمیں اتنا کمزور کر دیا کہ اب ہمیں نہ قوم کے متعلق، نہ اسلام کے متعلق، نہ مذہب کے متعلق، نہ ملک کے متعلق، کسی چیز کے متعلق اب ہم نہیں سوچتے۔ ہماری سوچ ساری کی ساری اس چیز پر ہوتی ہے
کہ میں روٹی کہاں سے پوری کروں گا. اس چیز کو لوگ ڈسکس نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی اپنی وجوہات ہو سکتی ہیں. جب اس کو ڈسکس نہیں نہ کیا جاتا، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ پر توکل کرو، بس اللہ نے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا تھا وہ ہمیں ملے گا، جو ہمارے مقدر میں وہ ہمیں مل رہا ہے. کافروں کو اللہ نے ڈیل دے دی ہے، اور کافر جو ہے وہ بڑی بڑی عالی شان محلات میں رہ رہے ہیں، ان کو ڈیل ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں، یہ اطمینان قلب کے لیے. کس کے لیے؟ اطمینان قلب کے لیے بتائی جاتی ہیں، اور ہم اس بات پر آمنا و صدقنا کہہ دیتے. اب اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو قرآن کہتا ہے زمین ساری مومنین کی. کس کی ہے؟ مومنین کی ہے. زمین پر اگنے والی ہر چیز مومنین کی ہے. اللہ نے ان سب کے لیے ہر قسم کا اناج تیار کیا ہے. اگر مسلمان اپنی نااہلی، نہ کمزوری اور اپنی بد انتظامی کی وجہ سے ان چیزوں کو دوسرے کے حوالے کر دے تو اس میں یہ نہیں کہ تیرے مقدر میں یہ لکھا تھا، بلکہ یہ اس کی نااہلی، اس کی کمزوری، اس کی نالائقی، کم علمی اور کم ظرفی کی وجہ سے دوسرے لوگ حاکم بن گئے، حالانکہ اللہ نے مسلمان کو حاکم بنا کے بھیجا تھا. قرآن نے دوسروں کو دے دی. اب یہ بڑا لمبا ہے، میں جو بات ابھی کر رہا ہوں نا، یہ انٹرنیشنل بات ہے. یہ ایک چھوٹی محفل میں کرنے والی نہیں، یا ہماری والی نہیں، یہ ایک نیشنل بات میں کر رہا ہوں. اب میں اس کو چھوٹی طرز پہ لے کے آنا چاہتا ہوں. ہوا کیا کہ اس کو آگے جا کے دو حصوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا. ایک دیندار طبقہ بنا دیا گیا اور ایک عامت الناس، عام لوگ بنا دیے گئے. دیندار طبقے کے اندر مولوی، قاری، حافظ، مساجد کے اندر، مدارس کے اندر یہ شعبہ علیحدہ کر دیا انہوں نے. اور اس شعبے کو انہوں نے اتنا ڈیگریڈ اور پسماندہ کر دیا کہ یہ بمشکل اپنے کچن کا خرچہ چلا سکے. اب ہوا کیا؟ اب دیکھیں آج بھی. اب میں یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں جس بات کی طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں. پچھلا جو میں نے بیک گراؤنڈ بیان کر دی، جس کو سمجھ آ گئی سو بسم اللہ، نہیں سمجھ آئی اب میری بات آپ سمجھیے گا. اب جو میں بات اگلے کہنے لگا، جتنے دیندار، دین کے ساتھ وابستہ لوگ جو ہوتے ہیں، مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، تبلیغ کرنے والے، یہ سارے کے سارے لوگوں کا ایک شعبہ ہے، ایک طبقہ ہے. ان میں پھر فرقے بن گئے ہیں، جی فلاں بابی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے. لیکن فرقے سب آپ ایک ہی سب میں کھڑا کریں کہ مسلمانوں کے فرقے. کس کے فرقے ہیں؟ سوائے قادیان کو چھوڑ کر باقی مسلمانوں کے فرقے بن گئے. اب ان کو ایک باہمی پوری مہم کے ساتھ اور پوری پلاننگ کے ساتھ یہ سکھایا گیا کہ تم نے اپنی درس و تدریس کا زور اس پر دینا ہے کہ میں مسلمان ہوں، دوسرا کافر ہے. اور پھر کیا ہوگا کہ مسلمان باہم دستوں کے ربا ہوں گے، آپس میں لڑتے رہیں گے، اور جو اسلام جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ لوگوں کو نہ بتایا جائے، اس پر پردہ ڈال دیا جائے، اس چیز کو عیاں نہ کیا جائے، اور جا کے جھگڑا کس بات پر ہو جائے کہ کسی مسجد کے اندر ترازو حضور کے نور کا لگا دیں، کسی پر حضور کا بشر کا لگا دیں، کوئی حضور کو نور کہہ رہا ہے، کوئی حضور کو بشر کہہ رہا ہے. تو بس اس طرح بات ہوتی رہے تاکہ یہ مسلمان آپس کے اندر الجھتے رہے. ایک منٹ کوئی بندہ نہ بولے، بندے خود اگے آ کسی جگہ ملے پہلے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر. اچھا بس ٹھیک ہے، تسی کلوز ہو کے بیٹھے ہو، جڑا بندہ پچھو جگہ میں. اب آپ دیکھا ہے، میں مثال دیتا ہوں، یہاں سے اب آپ سمجھیں گے. کوئی کھاتا پیتا گھر ہے اور اس کے پاس کوئی زمین بانٹا بھی ہو، وہ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل نہیں کر پائے، وہ اس شعبے میں اپنے بچے کو لے کر نہیں آئے گا. اور نتیجہ تن کیا ہوتا ہے کہ غربت سے بھرے ہوئے گھر
جن کے گھر میں بھوک ہے 5-6 بچے، وہ کہتے ہیں یار 2-4 کو مدرسے میں داخل کروا دو، روٹی ملے گی ان کو، ساتھ کچھ پڑھ بھی لیں گے۔ وہ بیچارے کیا کرتے ہیں، مدرسے میں چلے گئے، آگے مدرسہ خود کفیل نہیں ہے، مدرسہ خود کفیل نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ تو مانگ کے جمعرات کی روٹیاں مانگ لی، زکوٰۃ مانگ لی، صدقہ مانگ لیا، اور وہ انہوں نے فنڈ جمع کر لیا۔ بچوں کو کہا ادھر سے مانگ کے لے آؤ، جاؤ محلے سے جا کے روٹیاں مانگ کے لے آؤ، جمع کر لی روٹیاں، اور بچے وہاں پر پڑھنا شروع ہو گئے، اور ساتھ تعلیم جو بھی ان کو حسب توفیق مل رہی تھی وہ بھی شروع ہو گئی۔ اب جس آدمی نے بچے کو دین کے لیے بھیجا تھا، سمجھ رہے میری، اس نے دین سیکھنے کے لیے نہیں بھیجا، اس نے کہا کہ بچے میرے زیادہ ہیں، معاشی لحاظ سے میں کمزور ہوں، چلو 2 بچوں کو مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں، تو ان کو روٹی ملتی رہے گی، ساتھ کچھ نہ کچھ پڑھ بھی جائیں گے، روٹی مل جائے گی، کپڑے مل جائیں گے، رہائش مل جائے گی۔ اب نتیجتاً کیا ہوا، آ جاؤ آگے، آ جاؤ ایتھے آ جاؤ، نتیجتاً کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا، نیت اس کی دین سیکھنے کی نہیں تھی، جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ یار کہیں سے اس کو روٹی مل جائے، اور اب وہ پوت جو تیار ہوئی، کوئی حافظ بن گیا، کوئی قاری بن گیا، کوئی مولوی بن گیا، ان کو مختلف مساجد کے اندر اپوائنٹمنٹ مل گئی، سبحان اللہ، آگے جب مسجد میں وہ آگے، انہوں نے اب دین سکھانا شروع کر دیا۔ اب ذرا تو آپ اندازہ کریں، میں اس پر میں یہودیوں کا ایک قول آپ کو، اور یہودیوں کی جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اور عیسائیوں کی جو چل رہی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم نے جو چھان بورا تھا وہ دین کے لیے وقف کر دیا، نتیجتاً کیا ہوا کہ وہ لوگ پھر تیار ہو گئے، بچہ بڑا ہو گیا، کچھ پڑھ لیا اس نے، اب وہ جس مول میں اس نے تعلیم حاصل کی وہ مول آپ نے دیکھ لیا، مانگنے والا مول تھا، انتہائی ذلت امیز ماحول تھا، انتہائی یعنی کہ اس میں نفس کی کوئی قدر نہیں، عزت نفس نہیں، تعلیم اس نے حاصل کر لی۔ اب اس کو ہم نے دے دیا منبر اور محراب، جو کہ وراثت ہے انبیاء کی۔ سبحان اللہ، کس کی وراثت ہے؟ انبیاء کی۔ اب 2 طرح کے لوگ آگے غربت کی تنگی کی وجہ سے، اور غربت کی تنگی کے اندر آنے والا جو آدمی ہے وہ کون ہوگا؟ وہ کاشتکار نہیں ہے، وہ کوئی سرمایہ دار نہیں ہے، نہیں سمجھ آ رہی نا آواز نہیں سمجھ آ رہی، بات جنہوں نے آ رہی ہے ان پر وہ مسئلہ انہوں نے کرنا تھا، آواز اور تھوڑی آستہ کرتا ہے۔ اب دیکھیے جی، بیچارہ تنگ ہو کے جو آیا وہ، اس کو مل گیا منبر، کیا مل گیا؟ منبر، محراب، وراثت کس کی ہے؟ انبیاء کی۔ اب یہ وارث بن گیا، 5 وقت کی اذان پڑھ رہے ہیں، جمعے والے دن لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، آگے پیچھے بھی لوگ اس کے ساتھ ختم محفل یہ وہ، یعنی کہ دین سکھانے کا جو منبع ہے وہ آپ کے محلے کا مولوی ہے۔ بے شک، گل سمجھ آئی جی کہ بے شک، میں دونوں کو بنیادی پٹی بنانا چاہنا، گل نو سمجھو گا، جو شاید دئیے وہی نکل دی، بے شک، بے شک، یہ تو نہیں ہوتا کہ بندہ جناب حرام گوشت دے کے حلال قیمہ لے آئے، جو ہوتا ہے وہی ملتا ہے، جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ ہم نے دیا کیا؟ دینے کا حکم تھا کہ اچھی چیز دو، بے شک، ہم نے دیا بالکل ناکارہ، اس کے مد مقابل جو چیز آ گئی اس کو ہم نے جو سٹیج دے دیا وہ سب سے اعلیٰ، بے شک، اور ساتھ یہ کہہ دیا دیکھیں جی جو قرآن سے وابستہ ہوتا ہے اس کے سینے میں قرآن ہے، قرآن سینے میں اور بات ہے، دین سینے میں آنا اور بات ہے۔ بے شک، بے شک، حافظ جی آ گیا، حافظ جی نے ممبر اور محراب سنبھال لیا، اور انہوں نے کیا شروع کر دیا؟ انہوں نے کہا جی میں 11ویں شریف قرآن سے ثابت کر رہا ہوں، حضور نور ہیں، حضور بشر ہیں، کسی نے کیا کچھ، یعنی انہوں نے اپنے روٹیاں سیدھی کر لیں اور ان کا نظام چل گیا۔ بیچارہ غربت سے اٹھ کے آیا تھا، اب جب 4 پیسے اسے نظر آئے،
دین اس کے متعلق کیا ہے؟ وہ دین کو نہیں سمجھ رہا. اس کا ایک ہی منشا ہے کہ میں بھی بھوکا تھا, میرے والد نے بڑی پستی میں زندگی گزاری ہے, اب جب 4 پیسے آ رہے ہیں تو میں نے کہیں سے بھی پیسوں کو روکنا نہیں, میں نے پیسوں کو جمع کرنا ہے. اس کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ پیسے بن جائیں گے, اور دین وہ نہ تو اس کے پاس تھا اور نہ ہی وہ دین سکھا سکا. بے شک اور نتیجہ تن کیا ہوا کہ ہم پیچھے جاتے جاتے نفرتیں بڑھتی بڑھتی, جو دوسرے لوگ تھے جن کے پاس پیسہ دولت تھی, کالج میں گئے, یونیورسٹی میں گئے, اچھی فیسیں دے کے تعلیم اعلیٰ حاصل کی, ذہنی لیول ان کا یہ سوچنے کا برابر ہو گیا کہ اب مولوی صاحب جمعے والے دن تقریر جو کر رہے ہیں وہ ہیں, اگر بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو میٹرک ہے, جی نہیں تو اکثر ہوتے ہیں کہ جی میں پرائمری پاس. وہ تقریر پرائمری پاس تقریر کر رہا ہے یا میٹرک پاس, اور سننے والا ایم ایس سی ہے, پی ایچ ڈی ہے یا ایف ایس سی ہے, وہ سننے والا یا گریجویٹ ہے. اب مجھے بتائیں کہ دونوں کے ذہنوں کے اندر کتنا فرق ہے. بے شک بہت زیادہ. اس کے سوچنے کا سمجھنے کا انداز اور ہے, اور اس کے سوچنے اور سمجھنے کا انداز اور ہے. یہ اپنے طریقے سے اسے اپنا سودا بیچ رہا ہے اور اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے مجھے کیا سمجھا رہا ہے. بے شک. اور نتیجہ تن پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ دین سے دور ہوتے ہیں, دور ہوتے گئے. اور جناب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی, لوگ مسجدوں سے بھاگ گئے ہیں جی, قیامت کی نشانی ہے. لوگ دین کے قریب نہیں آتے, لوگ محفلوں میں نہیں آتے, لوگ جمعہ پڑھنے نہیں آتے. جو پڑھنے آتا ہے وہ آخری اذان کے ٹائم آتا ہے, 2 رکعتیں پڑھی اور چلا گیا. کیوں؟ کہ اس کو وہ نہیں ملتا جو اس کا ذہن چاہتا ہے. بے شک. اس کو وہ چیز نہیں مل رہی جو اس کا ذہن چاہتا ہے. اب کیا ہوا کہ لوگ دین سے دور ہو گئے. اب یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے ذریعے ایسا کیا گیا کہ ان کو اس سطح پر رکھا جائے تاکہ لوگ دین سے متنفر ہوں, تنگ ہوں لوگ دین سے, اور لوگ دین کے قریب نہ آئیں. اور بلاخر پھر ٹی وی اور ریڈیو پر بیٹھ کر ڈیبیٹ ہوتی ہے, اس پر آپس میں مناظرے ہوتے ہیں کہ یہ جو دیندار لوگ ہیں یہ متشدد لوگ ہیں جی, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, یہ متشدد ہیں, جدید ان کے پاس علوم نہیں, معرفت نہیں, فلاں چیز ہے, کمی ہے, اور ان پر کریٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے میرے دوستوں بزرگوں. ایک منٹ کوئی بندہ بولے نا, جڑے بندے آ رہے ہیں روز محفل وچ آندے نے, پہلے دن کوئی بھی نہیں آیا نہیں نا جگہ تے میرے پتر جتھے جگہ ملدی اتنے بہ جاؤ, نہیں تو کھلو جاؤ. محفل دا حسن ہی ہوندا ہے تسی آ کے اپنی گل سنو. جنہ ماشاءاللہ بڑا بندوبست ہے جگہ دا, بہت جگہ جتھے جگہ ملدی اتنے کھلو جاؤ. آواز آ رہی ہے اتنا دیر برداشت کرو, کوئی گل نہیں. یہ حضور دی محفل ہے, اگر بندہ کھلو کے بھی سن لے تو ثواب ہے. گل نو سمجھو جڑی میں گل تانوں کرنی, ایویں ہی نہ ہوئے میں جناب وہ گل میں کر لی تو تہاں نہ تونا لا لی جی, گل نہ کر لی تو گل سمجھو کہ میں کی کر لیں گا. یہودی عیسائی آج بھی دین کے لیے یعنی اپنے پادری بنانے کے لیے, اپنے مذہب کے لیے اس کو وقف کرتے ہیں جو سب سے زیادہ ذہین ہوتا ہے, جو سب سے زیادہ ذہین ہوتا ہے, اور اس پر انویسٹ کیا کرتے ہیں. یہ دیکھیں نا, آج آپ کاروبار کرتے ہیں تو دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ کاروبار میں 10,000 روپیہ لگاتے ہیں اور اگر امید کریں کہ مجھے 1,00,000 روپیہ ملے گا نہیں یار, جو انویسٹ کریں گے اس کے حساب سے آپ کو پرافٹ ملے گا. آپ دین پہ انویسٹ کیا کر رہے ہیں, چھان پورا, اور امید کیا رکھی ہوئی ہے انقلاب کی, امید رکھی ہے آپ نے تبدیلی کی, امید دین سے رکھتے ہیں کہ جی یہ راج کرے گا, نظام مصطفیٰ آئے گا. نظام مصطفیٰ خاک آنا ہے جب آپ دین کو دے ہی کوڑا کرکٹ دے رہے ہیں, اور جو کسی کام کا نہیں ہوتا نکارا اس کو دین کے لیے دے رہے ہیں. یہودی اس آدمی کو دین پہ بھیج رہے ہیں جو 4-5 بچوں میں سب سے زیادہ ذہین فتین ہے, اور اس کو جب وقف کرتے ہیں تو طریقہ کار دیکھیے, طریقہ کار کیسے وقف کرتے ہیں کہ اس کو جب وقف کرتے ہیں تو وقت کی جو حکومت ہے, گورنمنٹ ہے, اس پر انویسٹ کرتے ہیں, لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر اس پر خرچ کر کے اس کی ذہن سازی کی جاتی ہے. دیکھیے چوری کا علم جو ہوتا ہے نا وہ بھی علم ہوتا ہے, اس کو بھی آپ علم سے کبھی منقطع نہیں کر سکتے. ایک اگر ٹیکنیکل طریقے سے چوری کرتا ہے تو اس کے اندر مہارت ہے,
وہ مہارت اس نے سیکھی ہے، اس پر خرچ ہوا ہے. اور اگر چوری کرنے والا اپنے اوپر پیسے لگا کے چور تیار کرتا ہے تو پھر گھر کے مالک کو بھی اپنے اوپر پیسے لگانے چاہیے، بے شک اسے بھی تو لگانے چاہیے نا. ایک اگر چوری کرنے والا اتنا، اب دیکھیے یہودی انویسٹ کر کے جو ایسے لوگ تیار کر رہے ہیں، ایسے لوگ تیار کر رہے ہیں کہ جو عالمی میڈیا پر قابض ہے، جو اس وقت سیٹلائٹ پر قابض ہیں، اور مسلمان ابھی اسی اندھیرے میں پھنسا ہوا ہے کہ اس بیچارے کو جدید علوم کا پتہ ہی کچھ نہیں. بے شک اور نتیجہ کیا نکلا آپ کے سامنے کہ لوگ اتنے زیادہ متنفر ہو گئے ہیں، خاص طور پر دیندار لوگوں سے، کہ جن کا کیا ہے بس جی وہ ان کی مساجد کے اندر چلے جائیں، مسجد میں چلے جائیں، کسی مدرسے میں چلے جائیں تو وہی تکیہ نوسی پر مبنی باتیں، وہی مناظرے، وہی مجادلے اور وہی گفتگو سطحی کی وہی سطحی گفتگو کرتے ہیں کہ ایک پڑھا لکھا آدمی ان سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا. ایک بات میں نے کہا. اب دوسری بات اور میری آخری بات، دوسری بات یہ ہے، یہ تو آپ سمجھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اس مسئلے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز دیں جو سب سے زیادہ آپ کو جس سے پیار ہے، محبت ہے، وہ چیز ہے. میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ اللہ قربانی کا جانور جو ہے وہ کانا لنگڑا اس کو قبول نہیں کرتا ہے، جانور کو جس کا گوشت ہی کھانا ہوتا ہے تو انسان کو کیسے قبول کرتا ہے. آپ دین کے لیے دے کیا رہے ہیں؟ اس لڑکے کو دے دیں اور اپنے منہ سے آ کے کہتے ہیں اے اسکولے نہیں چل سکیا، اے اسکولے نہیں جانا، اے نہیں پڑھتا، اے تسی اپنے کو پاؤ. یعنی ایک چوری اتم سینہ زوری، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. بندے دی چوری ہو جائے تو باہر جا کے پھنگڑے پایا میری چوری ہو گئی. اے صورتحال ساڑی بن گئی. ایک طرف سے ہم دے رہے ہیں اور اوپر سے اس کی بدخوئیاں اور اس کی بےزتی کر کے دے رہے ہیں، اور ان کو بتا رہے ہیں کسی کام کا نہیں. اور جو کسی کام کا ہے اس پر ہم پیسے لگا رہے ہیں. بے شک اس کو ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے، اس کو سائنسدان بنانے کے لیے، یا کسی اچھی جاب میں لے کے جانے کے لیے اس پر ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں. بے شک اور دینی معاملات کے اندر ہم پیسہ خرچ نہیں کر رہے. اب ایک اور غلطی ہمارے ہم پائی جاتی ہے، وہ ہے جی فی سبیل اللہ. کیا فیس ایک بھی جملہ بولا جاتا ہے جی ہم فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں. میں قرآن سے بات کر سکتا ہوں، لمبی جوڑی بات ہے. سبحان اللہ. فی سبیل اللہ کا تصور کوئی نہیں ہے. بے شک یاد رکھ کیا فی سبیل اللہ کام. مثال کے طور پر ایک مدرسہ کھول گیا، اس نے کہا جی ہم فیس نہیں لیتے، ہم فی سبیل اللہ جی اللہ کے لیے ہم قرآن پڑھاتے ہیں، فری پڑھاتے ہیں. اب کیا کرتا ہے وہ بچوں 100 بچہ اس نے اکٹھا کر لیا ہے. اب جب وہ فی سبیل اللہ کیسے پڑھائے گا؟ روٹی اس نے کھانی ہے، اس کے گھر والوں نے بھی روٹی کھانی ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ بچوں کو ادھر کھڑا کر دیا، چاہو چندہ مانگو، کسی گھر میں بھیج دیا صدقہ مانگو، کہیں بھیج دیا زکوٰۃ مانگو، کسی مسجد میں جمعے والے دن باہر بچوں کو اجازت دے کے کھڑا کر دیا. اب اسی ایک بچے سے جس کے گھر میں یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم بچے کو فری پڑھائیں گے، بچے کو کیا کریں گے؟ اس ایک بچے سے وہ مہینے کا 5000 نکال رہا ہے. بے شک کبھی اس کو چندے کی کاپی دے کے کسی بازار میں بھیج دیا، کبھی کسی دکان میں بھیج دیا، کبھی کسی منڈی میں بھیج دیا، کبھی کسی مسجد کے آگے بھیج دیا، کبھی کسی سرمایہ دار کی فیکٹری میں بھیج دیا، کبھی کسی چودھری کی ڈیرے پہ بھیج دیا کہ جاؤ وہاں سے پیسے لے کے آؤ مدرسے کے لیے. اس کا ضمیر بھی بیچ دیا، اس کا کردار بیچ دیا، اس کا اخلاق بھی کیا. لوگوں نے طرح طرح کی اس سے باتیں کی اور پھر اسے 100 روپے دیا، 200 دیا. وہ اکٹھے کر کے مہینے کے 5000 لا رہا ہے. اس سے بہتر نہیں تھا کہ تو اس کے گھر والوں سے 2000 لے کے اس کی عزت نفس کو محفوظ کر کے اسے دین دیتا؟ بے شک میرے گل کو سمجھو ذرا، ایسا انداز. کیوں؟ تیرا دوسرا بچہ سکول میں پڑھ رہا ہے، وہاں پر تو 2000 3000 فیس دے رہا ہے، اور قرآن پاک کی جو تعلیم حاصل کر اس کے لیے تو فیس نہیں دے سکتا. اس کے لیے فیس دے گا تو اس کی عزت محفوظ رہے گی. بے شک وہ یہ کہے گا یار میں نے قرآن پڑھا ہے، میں پیسے لگا کے پڑھا ہے، خودداری سے پڑھا ہے، میں نے کسی سے مانگ کر نہیں پڑھا. اب جب وہ مسئلے پہ کھڑا ہوگا، اب جب وہ منبر پہ کھڑا ہوگا، محراب میں کھڑا ہوگا، اس میں خودداری ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا ہوگی اس کے اندر؟ خودداری ہوگی. کم از کم بات کرے گا. آج دیکھ لو نا ساڈے پنڈ دے جڑے چودھری نے انہاں دے کوئی مولوی بول سکدا ہے؟ نہیں. مولوی تے صرف بولدا ہے مولوی دے خلاف، مولوی بولدا ہے نبی دے خلاف، مولوی بولدا ہے علی دے خلاف. بولے پنڈ دے چودھری دے خلاف جڑا شراب سرعام پی رہا ہے، جوا سرعام کھلواندا ہے،
اور ہر ناجائز کام سرے عام کر رہے. کسی جماعت کی جرت ہے پاویں دیوبندی ہو وہابی ہو شیعہ ہو بریلوی کوئی بھی ہو کسی کی جرت نہیں کہ چودھری دے ڈیرے تے جا کے آکھے چودھری صاحب تسی کام غلط کرتے ہو مسجد دی نماز پڑھنا آیا کرو. او دا زور پتہ کتے تے چلدا ہے غریب آدمی تے. بے شک غریب آدمی نو آکھے گا مسجد دی آکھ چھڑے ورنہ اس کی جرت نہیں. کیوں کہ اس کی گلا تو گونج دیا اہل مدرسہ نے تیرا. بے شک کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اس کو اتنا مار دیا گیا ہے. جیڑا بندہ چودھریاں کو دانے لے کے تے اپنی تعلیم نے حاصل کیتی ہوئے چودھریاں کو کدوں آ سکتا ہے کہ تسی اشر کڈیا کرو تسی چوری دا پانی نہ لایا جے. کسی مولوی کی جرت اور پھر کا نتیجہ تسی یہ دسو مینوں برائی سے روکنا کس نے تھا؟ مولویاں روکنا سی نا محراب نے روکنا تھا منبر نے روکنا تھا. تے جدوں انہاں بیچارے دی جرت ہی کوئی نہیں غریب گھراں چوں آئے نے غریب برادریاں چوں آئے نے اور او چودھریاں دے منڈے نوں آکھ سکدے نے تسی نماز پڑھو نہیں. تے پیڑے کام تے ماڑے بہت گھٹ کردے نے پیڑے کام کردے ہی تگڑے نے جنہاں کول پیسے نے. بے شک وہ ساڈے محلے چ ہون کدھرے بھی ہون وہ اپنی شادی تے پاویں کروڑ روپے دی آتش بازی کر دین. کسے مولوی دی ضرورت نہیں ہوندی کہ جناب تساں فضول خرچی کیتی. مولوی تے آ جا کے پتہ کی آکھیا اے میلاد دے چنڈیاں لانیاں فضول خرچی. اللہ دے بندے